جملہ اسمیہ کو نفی کیسے بناتے ہیں؟ ما الحجازیہ کا آسان طریقہ آج سمجھیں گے انشاءاللہ۔ صرف ایک ہی لیکچر میں آپ کو ساری چیزیں آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ یوسف ما ھذا بشر، وقال عز وجل فی سورۃ المجادلہ ما ہن امہاتہم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ تو آج کا لیکچر ہے ہمارا لیکچر نمبر 38۔ تو یہ جو آپ کے سامنے ابھی آیات نظر آ رہی ہیں، اس کا پہلا جملہ ہے سورہ یوسف سے ما ھذا بشر، اور دوسرا جملہ ہے سورہ مجادلہ سے ما ہن امہاتہم۔ جو آج کی کلاس میں ہم جو کانسیپٹ سمجھنے جا رہے ہیں وہ اس جملوں کے ذریعے ہم انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیکچر میں ہمیں کیا سمجھنا ہے؟ جملہ اسمیہ کو منفی بنانا۔ نوٹ بکس پین اپنے ساتھ رکھیے۔ اب آپ کو ایک بات یاد رکھنا ہے کہ جملے کی دو قسمیں یاد ہے نا سب کو؟ جملے کی دو قسمیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کا طریقہ الگ ہوگا، جملہ فعلیہ کو منفی بنانے کا طریقہ الگ ہوگا۔ جیسے آپ نے بنایا تھا تاکید، ہے نا؟ جملہ اسمیہ کو اپنے تاکید پیدا کرنے کے لیے ایک الگ طریقہ ہے، اور جملہ فعلیہ کی بھی تاکید کے لیے ایک الگ طریقہ ہے۔ تو دونوں کو ایک دوسرے سے مکس نہیں کرنا ہے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی جملہ اسمیہ کو منفی بنانا سیکھیں گے۔ قرآن مجید میں جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے شروع میں ایک حرف استعمال ہوتا ہے، وہ ہے ما۔ اس ما کا نام ہے الحجازیہ۔ اس ما کا نام کیا ہے؟ الحجازیہ۔ قرآن مجید چونکہ اہل حجاز کی لغت کے مطابق نازل ہوا ہے کہ جملہ اسمیہ میں نفی کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے اس کے شروع میں زیادہ تر ما کا اضافہ ہوتا ہے، اور ما جملہ اسمیہ پر داخل ہونے سے جملہ اسمیہ کی خبر حالت نصب میں چلی جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھے۔ اب اس ما کو ما الحجازیہ کہتے ہیں۔ الحجازیہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو قرآن مجید نازل ہوا یہ اہل حجاز کی لغت کے مطابق نازل ہوا، لہٰذا اہل حجاز اس جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے ما کا استعمال کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے اس ما کا نام ما الحجازیہ پڑ گیا۔ سمپل، کوئی زیادہ بڑا کانسیپٹ نہیں ہے، سمپل کانسیپٹ ہے۔ تو جملہ اسمیہ کو آپ نے بھی منفی بنانے کے لیے جملہ اسمیہ کے شروع میں آپ ما اس حرف کو استعمال کریں گے انشاءاللہ۔ تو ما الحجازیہ جملہ اسمیہ میں ایک اعرابی تبدیلی بھی لائے گا، جو میں نے ابھی آپ سے کہا کہ وہ کیا کرے گا۔ اچھا، جملہ اسمیہ کے دو اجزاء ہوتے ہیں، کون کون سے؟ مبتدا اور خبر۔ ان اجزاء میں سے جملہ اسمیہ کی خبر ہے نا، اس کا جو اعراب ہوگا وہ چینج ہوگا۔ تو اب بتائیں، جملہ اسمیہ کے جو دو اجزاء ہے مبتدا اور خبر، ان کا یہ دونوں کی اعرابی حالت کیا ہے؟ مرفوع۔ جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنے کے لیے ہم نے انا داخل کیا تھا، تو وہاں پر بھی ہم نے انا جب جملہ اسمیہ کے مبتدا کو منصوب کر رہا تھا، انا کیا کر رہا تھا؟ مبتدا کو منصوب کر رہا تھا۔ یہ ما الحجازیہ کیا کرے گا؟ خبر کو مرفوع سے منصوب کر دے گا۔ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، انا آنے کی وجہ سے مبتدا منصوب ہو جاتا ہے، ما الحجازیہ آنے سے خبر منصوب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو اچھے سے اس طرح سے آپ لکھ لیں تاکہ یاد رہے آپ کو۔ مثال دیکھیے، ابھی آپ مثال کے ذریعے سمجھیں گے تو اور اچھے سے آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا انشاءاللہ۔ بہت ایزی ہے آج کا۔ زید صالح، نارمل سمپل جملہ اسمیہ۔ زید صالح، معنی کیا ہوگا؟ زید نیک ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کو منفی بنانا ہے تو اب ہم لوگ کیا کریں گے؟ ما الحجازیہ لگا دیں گے۔ اور میں نے آپ سے کیا کہا؟ ما الحجازیہ کیا کرے گا؟ خبر کو منصوب کرے گا۔
تو زیدن مبتدا صالحن خبر. تو اب ہم کیا کریں گے, ماں لگا دیں گے اور یہ مبتدا کو ابھی نہیں چھیڑیں گے کیونکہ مبتدا کو اس نے کچھ نہیں کرنا ہے. مبتدا کو کون چھیڑتا ہے؟ مبتدا کی اعرابی حالت کون لاتا ہے؟ انا چینج کرتا ہے. ماں کا کام مبتدا کو چھیڑنا نہیں ہے, ماں کا کام ہے خبر کو چھیڑنا یا خبر کی اعراب کو چینج کرنا. تو اس نے کیا کیا, خبر چونکہ مرفوع تھی تو اب اس نے خبر کو منصوب کر دیا. اب جیسا ہم نے انا لگا کر مبتدا کو منصوب کر دیا تھا, جب انا نے مبتدا کو منصوب کیا اسی طرح ماں نے خبر کو منصوب کیا, تو پھر اس کا مطلب کیا ہو گیا, یہاں انا جیسے انا کا اسم خبر, انا کی خبر ہو گیا تھا, معنی بدل گئے تھے یعنی اس کے نام بدل گئے تھے, اسی طرح یہاں بھی ماں کا اسم اور ماں کی خبر کہلائے گا. بات سمجھ میں آئی سب کو؟ ٹھیک ہے, چلیں جی اب اس بات کو اچھے سے یاد رکھیں گے انشاءاللہ, کیونکہ خبر ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. ماں کے آنے کی وجہ سے خبر منصوب بن گیا, تو اس وجہ سے اس کو ماں کی خبر اور ماں کا اسم کہیں گے. الحمدللہ, اس پوائنٹ کو اچھے سے ذہن میں رکھیں. ایک اور بات اچھے سے معلوم ہو گئی, یعنی دوسری وجہ بھی معلوم ہو گئی کہ کون سا اسم, یعنی کسی بھی اسم کو منصوب ہونے کی دوسری وجہ آج آپ کو معلوم ہو گئی. اس سے پہلے بھی ہم نے کسی بھی اسم کے منصوب ہونے کی ایک وجہ جان چکے تھے, یاد ہے کسی کو؟ وہ الفاظ کون سے ہیں جو جگہ یا وقت کا مفہوم دیں, جنہیں ہم ظرف کہتے ہیں. ظرف کیا تھا؟ اماما, تحتا, اور کیا تھا؟ فوقا. یہ سارے جو ظرف ہیں جگہ یا وقت کا مفہوم رکھتے ہیں وہ بھی منصوب ہوتے ہیں. اور آج آپ کو کیا معلوم ہو گیا کہ جملے اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے ما الحجازیہ جملے اسمیہ کے شروع میں داخل کر دیں تو جملے اسمیہ کی خبر منصوب ہو جاتی ہے. تو کسی بھی اسم کے منصوب ہونے کی دوسری وجہ کیا ہے؟ ما الحجازیہ. یہ اچھے سے یاد رکھیں. اب پریکٹس کرتے ہیں. دیکھیں, المؤمن کاذب ہے, مومن جھوٹا ہے. تھوڑا آپ کو یہ بات عجیب سی بھی لگ رہی ہوگی کیونکہ مومن جھوٹا کبھی نہیں ہوتا. اس کی آپ کے سامنے بھی حدیث بھی ہم رکھ دیتے ہیں. یہ حدیث اصل میں مرسل حدیث کہلاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس حدیث کو امام مالک رحم اللہ نے اپنی مودہ میں ذکر بھی کیا ہے, مودہ میں بھی ذکر کیا ہے, اور امام بحیقی میں اس حدیث کو لے کر آیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو جو اب آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہی ہے, حضرت صفوان بن سلیم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یکون المؤمن جبانن. کیا پوچھ رہے ہیں؟ یکون المؤمن جبانن, مطلب کیا ہو گیا؟ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ جبانن مطلب بزدل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم, ہاں. فقیل, پھر پوچھا یکون المؤمن بخیلا, کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم, ہاں ہو سکتا ہے. فقیل, پھر پوچھا یکون المؤمن کذابا, کیا مومن بہت جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا, نہیں. یہ آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے, تو کیا بتایا کہ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. مومن کی شان کے خلاف ہے جھوٹ بولنا. اب اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو پھر مومن نہیں, اگر مومن ہے تو پھر ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے, ہے نا؟ وہ شان کے خلاف ہے ہمارا. اور جنت میں مومن جاتا ہے, مسلمان جنت میں نہیں جاتا, مومن جنت میں جاتا ہے. ٹھیک ہے, جنت مومنوں کے لیے ہے. تو انشاءاللہ تعالی عزیز ہم سب مومنوں میں شامل کر دے اللہ رب العالمین, ہم سب کو مومنوں میں شامل فرما دے. اس حدیث کو سامنے رکھ کر ہم کچھ پازیٹیو جملے کو نیگیٹو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اب دیکھیں آپ کہ المؤمن کاذب, مطلب کیا ہے؟ مومن
جھوٹا ہے. تو اب اس کا یہ تو واحد ہے، مثنیٰ کیا ہوگا؟ مؤمنانی کاذبانی. جمع کیا ہوگا؟ المؤمنون کاذبون. اسی طرح فیمیل یعنی مؤنث المؤمنۃ کاذبۃ، المؤمنتان کاذبتان، المؤمنات کاذبات. الحمدللہ. اب آپ لوگ ویسے اس قابل ہو چکے ہیں کہ ایک واحد جملے کا معنی اگر آپ کو بول دیں تو آپ باقی سارے جملوں کا ترجمہ آپ خود کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، الحمدللہ. تو ابھی ہم نے 6 جملے بنا دیے. ان 6 جملوں کو، یہ پازیٹیو 6 جملے ہیں، اب ان پازیٹیو 6 جملوں کو کیا کریں گے؟ منفی بنائیں گے. اور منفی بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا ہمیں؟ ما الحجازیہ کی مدد سے منفی بنائیں گے، جو جملے اسمیہ کے خبر کو منسوب کرے گا. ٹھیک ہے، چلیں جی. المؤمنو کاذب، اب ما لگا دے. مل مؤمنو کاذبن، یہاں کاذبن ہے اور یہ کاذبن. یہ کاذبن کیوں ہوا؟ کیونکہ یہاں پر ما الحجازیہ آ گیا، ما کی وجہ سے کاذبن کاذبن میں بدل گیا. اسی طرح المؤمنانی کاذبانی، تو المل مؤمنانی کاذبینی. بینی کیوں آیا سب کو پتا ہے نا؟ بینی عینی ساؤنڈ کے ساتھ منصوب یا مجرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اب یہاں پر کون سا ہے؟ یہ کاذبینی منصوب ہے یا مجرور ہے؟ کیسے پہچانیں گے؟ کیونکہ ما کی وجہ سے یہ منصوب کرتا ہے، تو پھر یہ عینی ہے. کاذبینی یہ منصوب اسم ہے. یہ آپ جیسے پہلے پریشان تھے نا کہ عینی ساؤنڈ منصوب کو بھی آ رہا ہے، مجرور کو بھی آ رہا ہے، تو ہم کیسے پہچانیں گے؟ اس طرح پہچانیں گے. یہ اب آپ کے سامنے سارے کانسیپٹس کلیئر ہوتے جا رہے ہیں. اس کو آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کرتے رہیں گے اور پھر اس کو بار بار پڑھیں گے، بار بار ویڈیوز دیکھیں گے، اس کو سمجھیں گے، تو ساری مشکلیں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، چلیں جی. اسی طرح ابھی دیکھیں المؤمنون کاذبون، المؤمنون کاذبون، ما لگا دیے مل حجازیہ، مل مؤمنون کاذبین. اینا ساؤنڈ منصوب اور مجرور والا ساؤنڈ، جمع والا منصوب مجرور ساؤنڈ کیا ہوگا؟ اینا ساؤنڈ کے ساتھ. تو کاذبین، مل مؤمنون کاذبین. اسی طرح مؤنث میں دیکھ لیں المؤمنۃ کاذبۃ، اس کو اگر ہم نے ما الحجازیہ لگا دیا تو مل مؤمنۃ کاذبۃن. اسی طرح مؤمنتان کاذبتین اور مل مؤمنات کاذباتن. آتین ساؤنڈ یاد ہے نا؟ جمع سالم مؤنث کاذباتن کاذباتن کاذباتن، منصوب اور مجرور آتین کی آواز کے ساتھ. الحمدللہ ہم نے مل حجازیہ کی مدد سے 6 جملوں کو منفی بنا لیا ہے ابھی، الحمدللہ. چلیں جی، اب آ جاتے ہیں قرآن کی آیت کے ساتھ. ما ھذا بشرن، مل حجازیہ ہے نا، ما پہلے جہاں سٹارٹ ہو رہا ہے مل حجازیہ، اس لیے اس کے بعد جو 2 اسما نظر آ رہے ہیں، ایک کیا ہے؟ ھذا ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ اچھا، دوسرا ہے بشرن. تو ھذا یہ کیا ہے؟ یہ اسماء اشارہ ہے، یہ مرفوع منصوب مجرور سب ایک جیسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ھذا مرفوع مبتدا ہے اور بشرن آپ کو منصوب نظر آ رہا ہے، جو کہ ما کی خبر ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہو گیا. تو یہ سورہ یوسف کی بہت خوبصورت آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، فلما رأینہ اکبرنہ، تو وہ حیران رہ گئی. قطعنا ایدیہن، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے. وقلنا حاشا للہ، اور بولی کہ ہائے اللہ، ما ھذا بشرن، یہ کوئی بشر نہیں. تو قرآن مجید سے بھی آپ کا یہ کانسیپٹ کنفرم ہو گیا. اور دوسری آیت میں نے آپ کو بتائی تھی سورہ مجادلہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
زہار کے حوالے سے. کیا ہے زہار کے حوالے سے؟ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، وہ لوگ جو تم میں سے اپنی بیویوں سے زہار کر لیتے ہیں. تو وہ بات سن لیں کہ ما ہن امہاتہم، کیا بولا جا رہا ہے؟ ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں. تو یہاں پر اب ایک اور بات بھی آپ لوگ نوٹ کر لیں کہ ما الحجازیہ ہے، اس کے بعد ہنہ مرفوع منفصل ضمیر ہے. مرفوع منفصل ضمیر ہے جو مبتدا بن رہی ہے. اوپر حاضہ بن رہی تھی اور یہاں پر ہنہ، اور خبر کی جگہ پر کیا آ رہا ہے؟ امہاتہم. امہات کی جمع ہے، امہات کی جمع ہے، یعنی ماں. آت کی آواز کے ساتھ آ رہا ہے، آت کی آواز جمع سالم مؤنث کی آواز ہے. آت کی آواز یہ مرفوع کیسے ہوگی؟ آتن. منصوب اور مجرور کیسے ہوگی؟ آتین کے ساتھ. آتن، آتین، آتین. ٹھیک ہے. اب آتن یا آتین لفظ پر تنوین نہ ہو اور الف لام بھی نہ ہو، تو اب آپ کو تو معلوم ہو گیا جہاں تنوین نہیں، جہاں الف لام نہیں، تو کیا بنے گا؟ مضاف. تو لہٰذا یہاں پر امہات کیا بن رہا ہے؟ مضاف بن رہا ہے. امہات مضاف بن گیا، اور مضاف الیہ کیا ہے؟ یہ ہم ضمیر ہے. اور ہم ضمیر ہم کیوں بن گئی سب کو پتا ہے الحمدللہ، اس کے بارے میں ہم نے بہت ڈیٹیل سے پڑھ لیا. ہم ضمیر اس سے پہلے زیر ہونے کی وجہ سے وہ ہم ہو گئی، تو مضاف الیہ ہم. جب بھی اچھا ایک اور بات بھی نوٹ کر لیں آپ، میں نے یہ بات آپ کو ویسے بھی پہلے بھی بتائی، آج بھی نوٹ کریں کیونکہ بار بار پوائنٹس نوٹ کرنے سے آپ لوگوں کو یاد ہو جائے گا. جب بھی اسم کے ساتھ مجرور متصل ضمیر آئے، جب بھی اسم کے ساتھ مجرور متصل ضمیر آئے تو پکا مرکب اضافی. امہاتہم، امہاتی منصوب، آتی ساؤنڈ کے ساتھ منصوب استعمال ہوا. کیسے پتا چلا آپ کو؟ یہ ماں کی خبر کی جگہ پر آ رہا ہے. امہاتی کہاں آ رہا ہے؟ ماں کی خبر کی جگہ پر آ رہا ہے. تو ماں کی خبر منصوب ہوتی ہے. ماں ہن امہاتہم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں. یعنی یہاں پر زہار کی بات ہو رہی ہے. یہ زہار کیا تھا آپ کو وہ بھی بتا دیتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص اپنی بیوی سے ناراض ہوتا تو اسے ایک جملہ بولتا تھا، انتی علیہ کظہر امی، کہ تم مجھ پر میری ماں کی پیٹ کی طرح ہو. یعنی یہ جملہ اس وقت بولتے تھے جیسے جو بیوی سے ناراض، یعنی اب اس زمانے میں کیا کرتے ہیں؟ طلاق کی طرح یہ جملہ ہوتا تھا. تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی بیوی سے زہار کر لیتے ہیں تو وہ سن لے کہ وہ ان کی مائیں نہیں ہیں. اور یہ بھی فرمایا ان امہاتہم الا اللائی ولدناہم، ان کی مائیں تو صرف وہ ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا. الحمدللہ قرآن مجید کی 2 آیات کے 2 جملوں سے ہم نے آج کا کانسیپٹ کلیئر کر لیا ہے. الحمدللہ. اب یہاں تک تو آپ کو سمجھ آ گئی. ایک اور اسٹیپ آگے بڑھتے ہیں. تو آج ہم کیا کریں گے؟ ابھی ایک اور اسٹیپ آگے بڑھ کر منفی جملے اسمیہ میں زور پیدا کریں گے. ابھی تک ہم کیا کر رہے تھے؟ منفی جملہ بنا رہے تھے. ہم نے پہلے پازیٹیو جملہ اسمیہ بنایا، پھر اس کو تاکید زور دیا تھا، ہے نا، انا کے ساتھ. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ منفی جملہ بنا دیے، اب منفی جملہ کو زور پیدا کر رہے ہیں، یعنی تاکید. چلیں جی. اچھا وہاں پر جو زور جملے اسمیہ میں منفی یعنی پازیٹیو جملے کے لیے، مثبت جملے کے لیے زور پیدا کرنے کے لیے لام ابتدا اور انا لگا رہے تھے، ہے نا. اور اب ہم منفی جملے اسمیہ میں زور پیدا کرنے کے لیے
करेंगे। अच्छा, मनफी जुमला शुरू कैसे हो रहा है? माँ के साथ। अच्छे से ये चीज नहीं भूलना, मनफी जुमला कैसे शुरू होगा? माँ के साथ। और वो माँ की खबर को क्या करेगा? मंसूब कर देगा। तो अब देखें कि माँ का असर कहाँ हो रहा है? खबर पर हो रहा है। तो अब उसको अगर हम जोड़ देंगे तो फिर वो खबर पर ही कुछ ना कुछ ऐड होगा। और खबर पर क्या ऐड होगा? हर्फ जर बा ऐड होगा, हर्फ जर बा के साथ। माँ की खबर पर हर्फ जर बा के दाखिल होने से खबर हालत जर में चली जाती है। माँ की खबर पर हर्फ जर बा दाखिल होने से खबर हालत जर में चली जाती है और मनफी जुमले में जोर पैदा होता है। अच्छे से याद रखें इसको, वैसे बहुत इजी है, याद हो ही जाएगा आपको। अच्छा, हर्फ जर देखें, हर्फ जर बा है जो चाहे मुस्बित जुमला हो चाहे मनफी जुमला हो, अपना काम जरूर करेगा। और हर्फ जर का काम क्या है? कि वो हर्फ जर के बाद आने वाले इसम को मजरूर कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि बा हर्फ जर भी इसके बाद आने वाले इसम को मजरूर कर देगा। ठीक है, चलिए जी, अब हम देखते हैं। अब आप एक यहाँ पर देखो, सिंपल जुमले के साथ भी आप यहाँ कर सकते हैं। जैदुन सालिहुन है, माँ जैदुन सालिहन है। तो अब हमें क्या करना है? इसको सालिहन से सालिहिन बन जाएगा। ठीक है, माँ जैदुन सालिहिन। कब बनेगा ये? उससे पहले अगर बा लगा दें तो बी सालिहिन लगाएंगे। और भी आपको जुमले बताते हैं, बस ये चूंकि आपके सामने है तो इसको भी मैंने बता दिया है। यहाँ देखें और भी जुमले हैं आपके पास। मल्लाहु गाफिलन, मल्लाहु गाफिलन। अच्छा, इसको अगर हम नॉर्मल अगर जुमला लेना है तो क्या लेंगे? पहले सिंपल जुमला आपको लिख देते हैं, अल्लाहु गाफी। अब ये देखें मेरे पास कोई पेन तो है नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा सही आएगा भी नहीं, एडजस्ट कर ले। अल्लाहु गाफिलुन, अल्लाह गाफिल है, नौजुबिल्ला। अब इसको हमें क्या करना है? मनफी बनाना है। मल्लाहु गाफी लन हो जाएगा, क्योंकि माँ यहाँ पर लग गया, माल हिजाजिया की वजह से खबर क्या होगी? मंसूब होगी। मल्लाहु गाफिलन, अल्लाह गाफिल नहीं है। अब इसमें ताकीद पैदा कर रहे हैं। ताकीद पैदा करने के लिए क्या करेंगे? मल्लाहु, ये गाफिलन से बा हर्फ जर आ गया और बा हर्फ जर आने की वजह से नसब क्या हो गई? फिर जर में बदल गई। तो बी गाफिलिन, मल्लाहु बी गाफिलिन, अल्लाह हरगिज गाफिल नहीं है। अच्छा, और ये जो बा है इसका एक और भी बात हम बता देते हैं कि बा हर्फ जर का तर्जुमा हमने क्या किया था? तर्जुमा था विथ या के साथ। लेकिन जब जुमले का तर्जुमा करेंगे तो वहां पर के साथ या विथ वाला तर्जुमा नहीं होगा, बल्कि बिल्कुल या हरगिज का तर्जुमा होगा। जैसे हमने यहाँ क्या लिखा? हरगिज गाफिल नहीं है। अब ये नहीं बोलेंगे कि गाफिल के साथ है, गाफिल है, ऐसा कुछ भी नहीं बोलना, नौजुबिल्ला। तो इसका तर्जुमा क्या होगा? हरगिज गाफिल नहीं है। कुरान की आयतों में कुछ और होगा। बा सिर्फ ताकीद या जोर के लिए इस्तेमाल किया गया है, और वो कहाँ होगा? जुमले इस्मिया की खबर पर दाखिल होगा। तो जब आप इसको तरकीब करेंगे तो वहां शामिल नहीं करेंगे और ना ही उसके माने लिखेंगे या माने किए जाएंगे। जैसे हमारा माना क्या था? के साथ या फिर विद, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो इसका असर तो होगा, इसका असर क्या करेगा? वो बा हर्फ जर होने की वजह से उसके बाद वाला इसमें हालत जर में चला जाएगा। ठीक है, तो ग्रामर वालों ने अब चूंकि ये असर तो रख रहा है एराबी हालत के लिहाज से, लेकिन तर्जुमा उसका वो नहीं हो रहा, के साथ वित वाला तर्जुमा नहीं हो रहा। इस वजह से ग्रामर वालों ने इसका नाम रखा है बाजाइदा। क्या रखा है इसको? बाजाइदा। इसका तर्जुमा जब तरकीब कुरान की आयतों में जब तरकीब करेंगे तो इसका माना इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब तरकीब भी करेंगे तो बाजायदा कह के गुजर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तर्जुमे क्या करेंगे? हरगिज इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, जायद बिल्कुल नेक नहीं है, या फिर जायद हरगिज नेक नहीं है। ठीक है, तो जोरदार नफी के लिए ये बा इस्तेमाल किया जाता है। मल मुमिनुन काजिबन, अभी हमने बनाए ना ये, मल मुमिनानी काजिबैनी, मल मुमिनानी काजिबीना, ये अभी जो हमने मनफी जुमले बनाए, इसी को अब हम जोर देंगे।
زور دینے کے لیے ہم کیا لگائیں گے؟ با زائدہ لگائیں گے. با زائدہ جب بھی لگائیں گے تو اس کی حرکت کیا ہونگی؟ منصوب سے مجرور ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اب اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے چلیں گے. اب دیکھ لیں آپ، پہلے تھا ہمارا مل مؤمنو کاذبن. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر با زائدہ لگانے کی وجہ سے کیا بن گیا؟ مل مؤمنو بکاذبن، بن سے بن ہو گیا. مل مؤمنانی کاذبینی. اب کاذبینی یہ ماں کی وجہ سے کاذبن تھا، تو ماں کی وجہ سے یہ نصب میں آ گیا، اور نصب والا ساؤنڈ کیا ہے؟ عینی کے ساتھ ہو. نصب اور جر والا ساؤنڈ عینی ہوتا ہے، اس کو یاد رکھیے. عینی ہوتا ہے تو یہ نصب والا کاذبینی بن گیا. اب با زائدہ لگانے کی وجہ سے یہاں پر بھی کاذبینی ہی لکھایا جا رہا ہے، کیونکہ عینی ساؤنڈ منصوب اور مجرور دونوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں با لگا ہوا نہیں ہے، یہ اسی لیے آپ کو سمجھ آئے گا کہ کاذبینی یہاں منصوب ہے اور یہاں کاذبینی مجرور ہے. ٹھیک ہے، کانسیپٹ جب آپ پڑھ رہے ہیں تو ساری چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں نا؟ الحمدللہ. اسی طرح دیکھیں نونا کاذبینا، تو اب ہم اس پر زوردار نفی ڈالیں گے، تو مل مؤمنون بی کاذبینا. سمجھ آ گیا؟ کاذبینا پہلے جو تھا وہ منصوب تھا، با حرف جر یا با زائدہ لگانے کی وجہ سے وہ کیا بن گیا؟ اینا ساؤنڈ مجرور ہو گیا. مل مؤمنۃ کاذبۃ، تو اب یہاں پر زوردار نفی کے لیے با زائدہ لگا دیے، مل مؤمنۃ بی کاذبۃ. ٹھیک ہے، کاذبۃ کاذبۃ. مل مؤمنۃ کاذبۃ، مل مؤمنۃ با زائدہ کے ساتھ بھی کاذبۃ. مل مؤمنتانی آنی ساؤنڈ منصوب اور مرفوع، اور یہاں پر مومنتانی کاذبتینی منصوب بھی ہے اور مثنیٰ بھی ہے. اب اسی کو با زائدہ لگا کر زوردار نفی دیں گے تب بھی یہ کاذبتینی ہوگا، یہ منصوب حالت میں ہے اور یہ مجرور حالت میں ہے. مل مؤمنات کاذبات اور مل مؤمنات بھی کاذبات، آتن آتین آتین. ٹھیک ہے، منصوب مجرور. اسی لیے ہم نے آپ کو بار بار اعراب کی پریکٹس بھی کروائی اور بار بار آپ کو ریویژن بھی کروایا تھا، اسی وجہ سے کہ ابھی پورا گرامر کے ختم ہونے تک یہ اعراب آپ کے لیے بہت ضروری ہے یاد رکھنا. وما اللہ بغافل عما تعملون. وما ما آتے ہی آپ سمجھ گئے مل حجازیہ، اللہ مبتدا اور بھی غافلن. تو یہ پہلے کیا تھا؟ غافلن تھا، با زائدہ آنے کی وجہ سے یہ بھی غافلن بن گیا. ٹھیک ہے، اما تعملون، اللہ ہرگز غافل نہیں ہے جو عمل کرتے ہیں، جو تم عمل کرتے ہو. عمل آپ لوگ کیسا نکالیں گے؟ اس کا عین میم لام، عمل. ٹھیک ہے، تعملون جو تم کرتے ہو، اللہ بالکل ہرگز غافل نہیں ہے یا بالکل غافل نہیں ہے. چلیں جی، اسی طرح اب قرآن میں جب کبھی بھی آپ کے سامنے ما الحجازیہ اگر قرآن مجید میں آپ کو نظر آ جائے یا کہیں عربی عبارت میں اگر آپ کو نظر آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ جس طرح سے آپ نے انا کا اسم اور اس کی خبر تلاش کی تھی، اسی طرح ما الحجازیہ کا اسم اور اس کی خبر تلاش کریں گے. ٹھیک ہے، اور ایک بات یاد رکھیں کہ ما الحجازیہ کی خبر پر با حرف جر بھی نظر آئے گا، انشاءاللہ آ سکتا ہے، ایسا بھی لکھ سکتا، آپ بھی سمجھیں. اگلی آیت دیکھتے ہیں. وما صاحبکم بمجنون، ما آ گیا الحجازیہ، صاحبکم یہ دیکھیں صاحبو الگ کر لیں، اس کو الف لام نہیں، تنوین نہیں، مضاف بن گیا. کنفرم کریں گے، اس کے بعد جر والی ضمیر ہے، صاحبکم مرکب اضافی، اور با زائدہ ہے، اور مجنون بھی مجنون ہے نا. اور ایک دیکھ لیں اس کے ساتھ، وما هم عنها بغائبین. وما الحجازیہ، ما الحجازیہ، ہم
माँ का इस्म, अन्हा जार मजरूर मुताल्लिक, और बिगाइबीन में बाज़ायदा जो ताकीद के लिए इस्तेमाल हुआ, और गाइबीन क्या है, माँ की खबर है। इसी तरह सूरतुल बकरा की एक बहुत ही खूबसूरत आयत आपके सामने है, वमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरी व मा हुम बिमुमिनीन। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाते हैं। अल्लाह ताला फरमाया वमा हुम बिमुमिनीन, क्या है वो, ईमान लाए। अल्लाह ताला ने फरमाया वमा हुम बिमुमिनीन, माँ अल हिजाजिया है, हुम ज़मीर मुनफसिल है, माँ का इस्म, और हुम क्या है, माँ का इस्म है, और बा हर्फ जर जायदा है जो मोमिनीन पर लगा हुआ है, माँ की खबर कहलाएगी। तो तर्जुमा क्या है, हालांकि वो हरगिज मोमिन नहीं है। ये तर्जुमा अगर आपको तर्जुमे में नहीं मिला या हरगिज नहीं मिला, तो यहाँ पर बा तर्जुमे में, यहाँ पर क्या है, बा तर्जुमे में नहीं लाया जाएगा। अब इसकी असलियत कौन पहचान रहा है फिर, जो अरबी ग्रामर सीखते हैं, अरबी ग्रामर की चीजें सब जब को आपको मिलेगी तो ही ये चीजें समझ में आएंगी, सबको नहीं आएगी। तो यहाँ पर कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वमा हुआ अलल गैबी बिज़नीन, माँ क्या हो गया, अल हिजाजिया, माँ अल हिजाजिया, हुआ इसमें मरफू ज़मीर मुनफसिल, अलल गैबी जार मजरूर मुरक्कब जारी, बा हर्फ ज़ायदा, और माँ की खबर क्या बन गई, बिज़नीन। ठीक है, बा हर्फ ज़ायदा हो गया, ये तो बोल दी मैंने। अच्छा जी, अब देखें इसी तरह वमा हुआ बिकौली शैतानिर रजीम, यहाँ भी मा अल हिजाजिया, हुआ मरफू ज़मीर, बा जायदा, कौल मुजाफ, अलिफ नहीं तनवीन नहीं, अलिफ लाम नहीं तनवीन नहीं, उसके बाद वाला क्योंकि हालत जर में है तो ये मुजाफ बन गया और ये मुजाफ इलैह बन गया। और इसी के साथ सिर्फ शैतान रजीम को देखें तो ये क्या बन गया, सिफत और मौसूफ, मौसूफ और सिफत। ठीक है, शैतान मौसूफ और रजीम सिफत। तो ये पूरा मुरक्कब तौसीफी मुजाफ इलैह बन रहा है, खौल मुजाफ और शैतान रजीम मुरक्कब तौसीफी मुजाफ इलैह बन रहा है। ठीक है, चले एक और सूरह कलम की आयत है, नून वल कलमी वमा यस्तुरून वमा अंता बिनिअमती रब्बिका बिमजनून। अब यहाँ पर देखिए दो बा आपके सामने नजर आ रहे हैं, क्या है, दो बा आपके सामने है, दो जगह बा नजर आ रहा है। तो अब यहाँ पर आपको ढूंढना है या सर्च करना है कि कौन सा बा जायदा है, दो है ना बा। तो आप पहला बा देखें, पहले तो देख लें कि माँ अंता, माँ क्या है, अल हिजाजिया, अंता मरफू माँ का इस्म, और बा यहाँ पर हरफे जर है, बिनिअमती, बिनिअमती मुजाफ, अलिफ लाम नहीं तनवीन नहीं, रब्बी मुजाफ इलैह बन रहा है, और रब्बी मुजाफ इलैह भी बन गया, साथ में अलिफ लाम नहीं तनवीन नहीं, तो फिर एक और मुजाफ बन गया, और काफ, का क्या है, जमीर है मुजाफ इलैह। ठीक है, जर वाली जमीर है ना, मुजाफ इलैह। तो ये बिनिअमती रब्बिका क्या बन गया, ये बिनिअमती रब्बिका पेचीदा मुरक्कब इजाफी बन गया। माँ की खबर क्या है फिर, यहाँ पर मजनून है, और इस पर बा दाखिल है जो बा जायदा कहलाएगा। तो यहाँ पर आप देख लें कि बी नियमती बा हरफे जर है, ठीक है, और नियमती रब्बिका ये मुरक्कब इजाफी, पेचीदा मुरक्कब इजाफी, और हरफे जर चूंकि मुतालिक है और मजनून इसकी खबर है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने रब की नेमत से हरगिज मजनून नहीं हैं।
چلیے جی، ایک اور بات بھی ہے، آپ کو رائٹ ڈاؤن کر لینا ہے، جو یہاں پر تو نہیں ہے بٹ ہم آپ کو ایز اے انفارمیشن آپ کے پاس رکھ لیں گے کہ آپ کو عربی گرامر کے جو بکس ہیں وہاں پر لا بھی ملے گا، ما و لا آپ کو کیا ملے گا وہاں پر، ما و لا مشابہ لیسا، یہ آپ کو عربی کی گرامر میں ملے گا، یا کوئی اور بھی آپ کو پوچھیں تو آپ اس کو ایز انفارمیشن رکھیں، ما لیسا ملے گا، یعنی ان دونوں حروف جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ما اور لا، ما اور لا۔ قرآن مجید میں لا استعمال میں نہیں آیا ہے، اسی لیے ہم اس کو نہیں پڑھ رہے، ٹھیک ہے، لا قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا اس لیے ہم اس کو نہیں پڑھ رہے۔ اگر کوئی لا استعمال آیا ہے، استعمال ہوا تو وہ اس کا ریزن الگ ہے، یہاں لا حرف منفی بنانے یعنی تاکیدی منفی بنانے کے لیے استعمال میں نہیں ہوا۔ اور لیسا جو ہے وہ ایک فعل ناقص ہے جو اپنی خبر کو منسوب کرتا ہے اور منفی بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے لیسا، اور یہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے آپ، لیسا لیسا اور ماں کی خبر پر با استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ چھوٹے جملے ہیں جو آپ لکھ لیں، یہ گرامر کی بکس میں آپ کو ملیں گے، اور لا قرآن میں استعمال نہیں ہوا، منفی تاکید بنانے کے لیے استعمال نہیں ہوا، ٹھیک ہے، ورنہ کچھ اور ریزنس ہے جس سے لا استعمال میں آیا ہے، وہ جو ہم آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اوکے، انشاءاللہ آج کی کلاس کو یہی وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو ضرور بتائیں، اگر سمجھ میں آ رہی ہے کلاس تو بھی کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ کلاس کیسی لگ رہی ہے۔ انشاءاللہ کل ملتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔